حضرت کی دعائیں لینے کے لیے میں وہ شعر پھر سے پڑھ دوں؟ تیار ہے؟ اب کوئی ہریل کو فاختہ سمجھ لے تو اس میں شکاری کیا کیا قصور، اب کوئی پاگل کو دانشور سمجھ لے تو اس میں یونیورسٹی کیا کیا قصور، اب کوئی شعر پڑھنے والوں کو شاعر سمجھ لے تو اس میں شاعری کیا کیا قصور، اب کوئی مسلمان کو دہشت گرد سمجھ لے تو اس میں اسلام کیا کیا قصور۔ جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، جسے نسبت ہے سرکار معین الدین اجمیری سے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو بغیر ترنم سے نعت سننے کی عادت سی لگے۔ ادھر ترنم بھی سنیے اناؤنسر سے، بغیر ترنم سے نعت نبی بھی سنیے، تاکہ دونوں چیز آپ کو کام آ جائے، تاکہ آپ صرف ترنم میں نہ چلے جائے۔ شعر سمجھیے، شعر آپ تک پہنچ رہا ہے کہ جلوہ کبریا مدینہ ہے، پڑھئے صلی علی مدینہ ہے، شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے، شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے، کاش آقا بلا کے کہے مجھے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے، کاش آقا بلا کے کہے مجھے دیکھ میرا کیسا مدینہ ہے۔ اور آخری شعر دیکھئے گا، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ ارشد رشیدی صاحب، ماشاءاللہ اناؤنسر کو انعام تو بہت کمیں دیا جاتا ہے، شاعر کو 100 روپے 500 روپے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بال بچہ کیلا کا جوس، انارس کا جوس پیے۔ اناؤنسر کو کم دیو، 10-20 ٹکا سے کام چل جائے گا، اس لیے کہ اناؤنسر کا بال بچہ ہوا پیتا ہے۔ تھوڑا مسکرائیے تو۔ علامہ نعیم الدین علی رحمت و رضوان فرماتے گئے کہ 10 باتوں میں سے ایک باتیں ایسی کیا کرے تاکہ 9 باتیں سننے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تھوڑا اس لیے ایسے جملے رکھتا ہوں، لطائف یوز نہیں کرتا، اس لیے کہ جس جلسے میں لطائف یوز ہو جاتے گئے وہ جلسہ کمزور ہو جاتا ہے، لوگ آنے کا مقصد بھول جاتے گئے۔ آئیے شعر آپ تو پہنچ رہا ہے کہ جلوہ کبریا مدینہ ہے، پڑھئے صلی علی مدینہ ہے، شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے، کاش آقا بلا کے کہے مجھے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے، اور عقل نے چن لیا جنت کو، عشق کا فیصلہ مدینہ ہے۔ عقل نے چن لیا جنت کو، عقل نے چن لیا جنت کو، عقل نے چن لیا جنت کو، عشق کا فیصلہ مدینہ ہے۔ حضرت کے لکھے ہوئے کتاب کو ہم نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ حضرت کے لکھے ہوئے کتاب کو ہم نے بہت مطالعہ کیا ہے جب جامعۃ الرضا میں تھا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ وہ ذات ہے، ان کے سامنے اناؤنسری کرنا، شاہی اناؤنسری نہیں کر رہا ہے بلکہ سبق سنا رہا ہے نا۔ میں اناؤنسری کی نیت سے نہیں آیا ہوں، بس دعائیں لیتا ہوں۔ حضرت کی تیزی کے ساتھ شعر سنیے کہ تو محبوب رحمان مخدوم سمنان، دیکھا کہ تو محبوب رحمان مخدوم سمنان، ہے اعلیٰ تیری شان مخدوم سمنان، ہے اعلیٰ تیری شان، ہے اعلیٰ تیری شان مخدوم سمنان، ہو تم کتنے ذیشان مخدوم سمنان، کہ جاری ہے فیضان مخدوم سمنان، اور لقب جب جہانگیر اشرف ملا تھا وہ ماہ شعبان مخدوم سمنان۔ شعر بہت وزندار ہے، پڑھ رہا ہوں بس تیزی کے ساتھ کہ لقب جب جہانگیر اشرف ملا تھا وہ ماہ شعبان مخدوم سمنان، تھا وہ ماہ شعبان مخدوم سمنان، ہو مختار اشرف یا اظہار اشرف، مکمل ہے فیضان مخدوم سمنان، مکمل ہے فیضان۔ وہ شعر جب فاتحہ کے بعد آپ لوگ جانے لگے تھے، لیکن چپکے سے میں وہ شعر پڑھ دیا تھا۔ حضرت کی دعائیں لینے کے لیے میں وہ شعر پھر سے پڑھ دوں؟ تیار ہے؟ اب کوئی ہریل کو فاختہ سمجھ لے تو اس میں شکاری کیا کیا قصور، اب کوئی پاگل کو دانشور سمجھ لے تو اس میں یونیورسٹی کیا کیا قصور، اب کوئی شعر پڑھنے والوں کو شاعر سمجھ لے تو اس میں شاعری کیا کیا قصور، اب کوئی مسلمان کو دہشت گرد سمجھ لے تو اس میں اسلام کیا کیا قصور۔ جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، جسے نسبت ہے سرکار معین الدین اجمیری سے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شعر پڑھتا ہوں کہ محمد کی غلامی کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے، شراب معرفت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، شہنشاہی کو ٹھوکر مار کر مخدوم سمنا نے بتا ڈالا فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، بتا ڈالا فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، بتا ڈالا فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔